اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اے ایمان لانے والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس اور شعور نہیں ہے۔ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے قدر خوف، بھوک، مال، جان اور ثمرات میں کمی کے ذریعے سے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جن کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے عنایتوں کی بارش ہے اور رحمتوں کی بارش ہے، اور یہی لوگ راہیاب ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے، اور جو تطوعاً زیادہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے، حالانکہ کتاب میں ہم نے لوگوں کے لیے اسے واضح کیا تھا، ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور وضاحت کریں تو میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں موت آئی ان کی کہ وہ کفر کی حالت ہی میں رہے، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی موقع دیا جائے گا۔ اوپر یہ بات وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو جو مقام اور منصب دیا گیا تھا، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو وہاں سے معزول کر دیا گیا، اور اس مقام پر اب امت مسلمہ کو فائز کر دیا گیا۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کی دینی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی، اسی طرح سے قیامت تک اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ تو امت مسلمہ کی فضیلت، امت مسلمہ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا اعلان کیا گیا،
اور یہ وضع کر دیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ، اور اس راستے میں بڑی مشکلات بھی آئیں گی، مخالفت بھی ہوگی، دنیا کی بہت سی طاقتیں ہیں جو آپ کے خلاف ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ حق کا پیغام لے کے اٹھیں گے، نیکی کا پرچار کریں گے، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کریں گی، تو مزاحمت بھی ہوگی، مخالفت بھی ہوگی، اور اس میں جنگ اور جہاد کی نوبت بھی آئے گی۔ تو اس لیے اس موقع پر اب وہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ہم کو سہارا کہاں سے ملے گا، ہمارے لیے طاقت کا سرچشمہ کیا ہے، اس مشکل راستے پر چلنے کے لیے ہم کو کہاں سے طاقت ملے گی، سرچشمہ قوت کیا ہے، وہ ہدایات اب دی جا رہی ہیں۔ اوپر ایک بات آ گئی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد رکھنا، میرے عہد کو یاد رکھنا، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری مت کرنا۔ اب اس کے بعد ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں تم کو کہاں سے مدد حاصل کرنی ہے۔ فرمایا کہ اس جہاد زندگی میں تم کو استعانت کہاں سے حاصل کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، آدمی اپنے اصول پر جمع رہے، کوئی اس کو ہٹا نہ سکے، اپنے اصول پر، اپنے نظریات پر، اپنے موقف پر وہ ڈٹ جائے، کتنی بھی مخالفت ہو لیکن وہاں سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی برداشت کر لے، صبر کا مطلب قربانی بھی ہے، صبر کا مطلب ثابت قدمی بھی ہے، صبر کا مطلب استقلال بھی ہے، پامردی بھی ہے، کیسے بھی حالات ہوں، جیل جانا پڑے، قربانی دینے پڑے، لیکن ہم اپنے اصول سے نہیں ہٹ سکتے، ہم حق کے علم بردار ہیں، ہم حق پر قائم رہیں گے۔ تو صبر کا مطلب یہاں ہے ثابت قدمی، ہمت اور حوصلہ، اولو العزمی۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی مشکل راستہ اگر ہے تو وہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ایسا راستہ جو دشوار ہے اس راستے پر اگر چلنا ہے تو آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، آپ کے اندر استقلال ہونا چاہیے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے مدد کہاں سے ملے گی؟ ثابت قدمی کے ذریعے، ثابت قدم رہنا، کتنی بھی مخالفت ہو اپنے اصول سے ہٹنا نہیں، اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے نماز۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی یاد مختلف طرح سے کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، جب وہ وادی مقدس میں تھے اور نبوت کے مقام پر ان کو فائز کیا گیا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کی یاد ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب ہر طرف سے یکسو ہو کر کے کچھ دیر کے لیے اب ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے قائم ہو گیا، اب اللہ سے ہم بات چیت کریں گے، ہر طرف سے کٹ گئے ہم۔ اور نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اب واپس آ گئے ہم، سمجھ گئے آپ؟ اب ہم واپس آ گئے، چلے گئے تھے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مناجات کے لیے، اب ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے براہ راست ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے نماز کا خاص طور سے یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں قربانی وہی دے سکتا ہے
جو اللہ سے محبت کرے، اور اللہ سے محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ اچھا، نماز جو ہے یہ صبر کا سرچشمہ بھی ہے۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور ثبات ہے، اس لیے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ آسان کام تو ہے نہیں بھئی۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں پڑھنے لگے، رمضان کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن زندگی بھر نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے، صبر چاہیے، ثبات چاہیے۔ تو نماز جو ہے یہ صبر کا سرچشمہ بھی ہے، اس کا ذریعہ بھی ہے، دونوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھنے کی کہ یہاں جس نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مدد حاصل کرو اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، تو صرف یہاں 5 وقت کی نماز ہی مراد نہیں ہے، بلکہ پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن بھی مراد ہیں، نوافل بھی مراد ہیں، اور خاص طور سے تہجد کی نماز مراد۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جب آدمی رات کے پچھلے پہر یکسوئی کے ساتھ اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے اور زیادہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تہجد کی نماز۔ فرض نماز تو آپ مختصر پڑھاتے تھے اس لیے کہ سب لوگوں کا خیال کرنا ہے، تو اس میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، سب کا خیال کرتے تھے آپ۔ لیکن تہجد کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا قدم سوج جاتا تھا، قدم جو ہے سوج جاتا تھا۔ اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے، تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے۔ تو یہاں جو نماز کی بات کی جا رہی اس میں فرض نمازیں بھی ہیں، سنن بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد کی نماز بھی ہے۔ ان سب کا اہتمام جب ہم کریں گے تو اللہ سے وہ تعلق قائم ہوگا کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ جس سے محبت ہوگی اس کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی تو اللہ کے راستے میں قربانی دینے میں ہم کو لطف آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قربانی ہم دے سکیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو اب جو کام تمہارا ہے بڑا کٹھن کام ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ تم مدد حاصل کرو۔ مدد کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، جب تمام مصیبتیں ہر طرف سے آ رہی تھیں، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ وہاں بھی وہی دو چیز ہے، اللہ سے مدد حاصل کرو، وہی نماز ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اللہ کو یاد کرو اور ثابت قدمی، اولو العزمی دکھاؤ۔ فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیے اس سے پہلے تو دو چیز کا ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے اور نماز کا بھی ذکر ہے، لیکن آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ دو چیزیں تھیں، لیکن آگے صرف ایک چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے، وہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھائیں گے تو اللہ کی تائید ہمارے ساتھ، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اس لیے خاص طور سے ذکر کیا کہ یہ قربانی کا راستہ ہے، اس راستے میں جو لوگ قربانی دکھاتے ہیں تو اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر۔ اس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی مخالفت کی کیا پرواہ کرنا؟ اس سے بڑی بشارت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑا سہارا ہے کہ یہ کام جو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا ہے، اس کام کو اگر ہم کریں گے اور اس راستے میں صبر کے ساتھ کام کریں گے ہم، تو ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ سب لوگ مخالف ہو جائے کوئی غم نہیں۔ کیا غم ہے؟
اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ، اس لیے کسی غم کی ضرورت نہیں، کسی فکر کی ضرورت نہیں، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اب ظاہر ہے کہ اس راستے میں تو جنگ کی بھی نوبت آئے گی اور جہاد کی بھی نوبت آئے گی، اور اللہ کے راستے میں لوگ مارے بھی جائیں گے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوں گے۔ تو اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو میت مت کہو، اموات مت کہو، زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ سب ختم ہو گیا، بلکہ ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مرنا تو ہے ہی، لیکن جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کی زندگی تو بڑی قابل رشک ہے، وہ زندہ ہیں، ان کی تو ضیافت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اموات مت کہو، وہ تو زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی جو ارواح ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ تو وہ میت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، اس کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ بار بار اللہ کے راستے میں میں کام آؤں، یہ میری خواہش اور یہ میری تمنا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کیونکہ شہید جب یہ دیکھے گا کہ شہادت کا اتنا رتبہ ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک بار اور زندگی ملے، پھر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں۔ اتنا اعزاز اور اتنا انعام اور اتنا اکرام ہے کہ شہید یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں پھر جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو اموات مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ان کو تو ایک زندگی مل گئی، کامیاب ہو گئے وہ۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نہیں شعور ہوتا، تم نہیں سمجھتے، ان کی ایک زندگی ہے۔ موت کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو ہے وہی برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ اعزاز کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یاد رکھو ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ آگاہ کر دیا کہ آزمائش کا راستہ ہے ایمان کا راستہ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ خوف کا عالم ہوگا، دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہوگا، کب دشمن آ جائیں حملہ کر دیں، یہ اندیشہ ہوگا، یہ خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا۔ اور جو کے معنی بھوک، معاشی تکلیف بھی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کا معاشی لحاظ سے بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اب مدینے میں مسلمان اکٹھا ہونے لگے، انہوں نے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے جو ہے معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس کا بھی اشارہ کیا کہ اس طرح کے بھی حالات ہوں گے، فقر اور فاقہ بھی ہوگا، بھوک کی تکلیف بھی اٹھانی ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، جان کی بھی کمی ہوگی، ثمرات کی بھی کمی ہوگی۔ تو اب وہاں دیکھیے عام طور سے جو ان کا مال تھا وہ کیا تھا؟ اونٹ ہے، بکریاں ہیں، یہ سب چیزیں ان کی تجارت کی چیزیں تھیں، اس کا بھی نقصان ہوگا، جانیں بھی جائیں گی، اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے۔ اور ثمرات میں خاص طور سے ان کی پیداوار جو ہے وہ کھجور کی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تو قربانی کا راستہ یہ سب ہوگا، اور یہ آزمائش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آزما کر کے دیکھتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ جو قربانی دینے کے لیے تیار، اس کا مطلب کہ مخلص ہے، وہ ایمان کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، جان بھی حاضر ہے۔ اچھا ایک چیز اور غور کیجئے گا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔
اور شہید کا لفظی معنی کیا ہے؟ شہید کا لفظی معنی گواہ، شہادت کے معنی گواہی اور شہید کے معنی گواہ۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دین حق کی گواہی کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ اس دین کے راستے میں آدمی اپنا خون بہا کر کے اس کی صداقت کی گواہی دے۔ سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ آدمی اپنا خون اس راستے میں بہا دے کہ یہ دین حق ہے، اس کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ گویا شہادت حق کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ لقب دیا گیا، گواہی دے دیا اسے، جان جس کے لیے تھی اس کے راستے پہ میں نے قربان کر دیا، تو اس کو شہید کا لقب دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان آزمائشوں میں جو لوگ ثابت قدم رہیں ان کو بشارت دے دو۔ اور یہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، تو وہ کوئی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہیں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ آج ہمارا بچہ مر گیا، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی، اس نے واپس لے لیا۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ کی ایک امانت تھی، اس نے واپس لے لیا۔ ہم سب اللہ کے لیے۔ کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، جو منظور ہے اللہ کو وہی ہوگا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مومن کی علامت ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، کہتا ہم سب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان مضبوط ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی عنایتیں ہیں۔ جو لوگ ایسا کردار رکھتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر قائم۔ جو لوگ رونے دھونے لگتے ہیں، نوحہ کرنے لگتے ہیں، سینہ کوبی کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی میت ہو جائے تو زمانے جاہلیت میں نوحہ کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، بین کرتے تھے، وہ سب چیزوں سے منع کیا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ایک امانت ہے، جب تک چاہا آپ کے پاس، جب چاہا اس نے بلا لیا۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے، کوئی بھی بات ہو جائے، حادثہ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے اللہ کی عنایتوں کے مستحق ہیں، رحمتوں کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر قائم۔ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں علامت، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمبل۔ جیسے خانہ کعبہ کیا ہے؟ توحید کا سمبل ہے، توحید کی علامت ہے، اس کا رمز ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو شریعت میں نشانی قرار دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی، توحید کی نشانی ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے شاعر اللہ میں سے ہے، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، وہ خانہ کعبہ کے قریب ہیں۔ اور جب ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سعیون کے معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ تو وہاں کیفیت ہوتی ہے کہ صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ تک جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آئیں گے صفا آئیں گے، تو صفا سے مروہ جائیں گے، یہ 1 ہو گیا، اس کے بعد آئیں گے 2 ہو گیا، اسی طرح سے 7 جو ہے مروہ پہ جا کے ختم ہوگا۔ اچھا، وہاں بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے
اور وہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ذرا سا دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ایک تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم وہاں شیرخوار بچے کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو ساتھ میں کچھ پانی وانی کچھ توشہ وشہ چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ پانی جب ختم ہوا تو اب بچہ جو ہے پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گیا، حضرت حاجرہ پریشان ہوئی، وہ پانی کہاں ملے گا، تو کبھی اس پہاڑی پہ جا رہے ہیں تو کبھی اس پہاڑی پہ آ رہے ہیں، اور بیچ میں تھوڑا سا نشیبی حصہ تھا، جب وہاں پہنچتی تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو تیز دوڑتی تھیں، اس کے بعد مروہ پہ چڑھ جاتی تھیں۔ تو اسی درمیان جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے پروں سے جہاں حضرت اسماعیل اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، تو وہیں پر انہوں نے کھدائی کری اور وہاں زمزم کا چشمہ ابل پڑا، اور اس کے بعد حضرت حاجرہ آئی اور اس کے کنارے کنارے جلدی سے مٹی اٹھ لگائی کہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اور وہ زمزم کا چشمہ آج تک رواں ہے، ساری دنیا میں پانی جاتا ہے اور اس کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کہاں کہاں پانی جا رہا، اور اس کے اندر تاثیر بھی غیر معمولی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاجی ہے، کوئی حجین ہے، وہ جو ہے بھٹک گئے، حرم ہی میں کئی دن رہ گئے، وہ زمزم کا پانی پی کر کے گزارا کر لیتے، اتنی تاثیر ہے زمزم میں غیر معمولی۔ تو ایک تو اس کی یادگار ہے وہ حضرت حاجرہ کی جو تاریخ ہے، ان کی جو قربانی ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو انہوں نے دوڑ لگائی تھی، اب ہم جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، اسی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کا حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا، تو قربان گاہ وہی مروہ ہے، مروہ ہی پہ لے گئے تھے قربان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آسانی کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ پورا مینا کا علاقہ جو ہے قربانی کے لیے جہاں چاہو قربانی کرو، تو اس قربانی کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ تو صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ سے وفاداری کی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ کی تاریخ وابستہ ہے، وہاں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی قربانی کی تاریخ وابستہ ہے۔ جس طرح سے بیت اللہ ہے، یہ پہلا گھر ہے اللہ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے، تو یہ بندگی رب کی ایک نشانی ہے، اسی طرح سے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ آدمی جب وہاں جاتا ہے پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ حجر اسود جو ہے یہ بھی نشانیوں میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ جب اس کی تعمیر ہونے لگی تو یہ مسئلہ تھا کہ بھئی کہاں سے شروع کریں گے طواف، کوئی علامت ہونی چاہیے، تو حضرت جبریل نے جو ہے یہ پتھر لا کر کے دیا کہ اس کونے پر اس کو لگا دیا جائے، تو وہ کونے پر لگا دیا، وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اگر موقع ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ورنہ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر شروع کر دیتے۔ اب آپ سوچئے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اس زمانے سے چلا آ رہا، کس زمانے سے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے وہاں لگایا تھا، وہ کتنے انبیاء کا ہاتھ اس پر لگا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، صحابہ کرام نے اس کا بوسہ لیا۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے، باقی عمارتیں سب بدل گئی، دوسرے پتھر لگ گئے، لیکن حجر اسود وہی ہے، اور وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے کہا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول نے بوسہ لیا اس لیے میں بھی لے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ہاتھ لگا اس لیے میں بھی لگا رہا ہوں۔ تو ایک تاریخ ذہن کے اندر تازہ ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ، حجر اسود، صفا، مروہ، یہ سب کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، یہ نشانیاں ہیں، ان کے اندر ایک تاریخ ہے۔ تو فرمایا اب چونکہ اوپر خانہ کعبہ کی عظمت بیان کر دی گئی تھی، اب صفا مروہ کا ذکر آ گیا۔ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ بھی جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، ایک تو حج ہوتا ہے ایک عمرہ ہوتا ہے، تو حج تو مخصوص تاریخوں میں ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہو کر کے 13 تاریخ تک جاری رہتا ہے، اور عمرہ جو ہوتا ہے سال بھر ہوتا ہے،
عمرہ ایک مختصر سی چیز ہے، آپ احرام باندھ کے جائیں گے، طواف کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں گے، اس کے بعد مڈوائیے، عمرہ ختم ہو گیا۔ بھیڑ بھاڑ اگر نہ ہو تو 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں ہو جائے گا۔ لیکن حج جو ہوتا ہے وہ 8 تاریخ سے لے کر کے چلے گا، وہ 5 دن تک جاری رہے گا۔ منی میں رہیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ میں آئیں گے، پھر منی میں آئیں گے، مختلف چیزیں ہیں، مناسک ان کو ادا کریں گے۔ تو حج اور عمرہ یہ 2 عبادتیں ہیں جو وہاں جا کر کے انجام دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے۔ طواف سے مراد وہاں صحیح ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو یہ جو صحیح ہے بھی ایک طرح سے طواف کی شکل، یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے یہاں آئیں گے۔ لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو کوئی حج اور عمرہ کرے اسے صحیح کرنی چاہیے صفا مروہ کے۔ لیکن کہا ہے فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ صحیح کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، زمانے جاہلیت میں جس طرح سے خانہ کعبہ کے ارد گرد بتوں کو رکھ دیا تھا، اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہاں بھی بتوں کا استھان بنا دیا گیا تھا۔ اور خاص طور سے جو انصار تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، تو ان کے مخصوص استھان وہاں تھے، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں خلش تھی کہ یہاں جو ہے صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب چیزیں تو صاف ہو گئیں، اب یہ تو ہمارے لیے ایک نشانی ہے، وہاں جاؤ، وہاں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے درمیان تم صحیح کرو۔ تو وہ جو ذہن کے اندر وہ سب باتیں تھیں، اس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا۔ اور حج اور عمرہ، ظاہر ہے کہ زندگی میں حج ایک بار فرض ہے، عمرہ کی ایک بار توفیق مل جائے کافی ہے، لیکن اگر کوئی مزید کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نفلی ہوگا۔ اگر کوئی تطوعاً کرتا ہے، نفلاً کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کرے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے، علیم ہے۔ دیکھیے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نسبت بدلنے سے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ شاکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندے کے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا شکر ادا کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا قدردانی کرنے والا۔ ہم شکر کرتے ہیں، وہ قدردانی کرتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہوا، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے، اجر دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف، اسی کے لحاظ سے اجر دے گا، اسی کے لحاظ سے ثواب دے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اہل کتاب کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دیا، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کو پڑھتے، غور کرتے، اس کی تعلیمات کو عام کرتے، اور اس کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن انہوں نے چھپایا، کتمان حق کیا، چھپایا انہوں نے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اب مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کیا گیا ہے اور قرآن کا حامل بنایا گیا ہے، تو ان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرنا، حق کو چھپانا نہیں۔ جانتے ہو کتمان حق کی سزا کیا ہے؟ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں اس حقیقت کو جو ہم نے نازل کیا، اس کا کتمان کرتے ہیں، بینات، واضح دلائل اور نشانیاں اور ہدایت کی چیزیں جس کو ہم نے کتاب میں واضح کر دیا تھا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ اس حق کو لوگوں تک پہنچاتے، انہوں نے چھپایا، کتمان کیا۔ تو فرمائے کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اللہ کی لعنت اور دیگر لوگوں کی لعنت کے وہ مستحق ہیں۔
ہاں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو لوگ اس میں سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور چھپانے کے بجائے واضح کریں، لوگوں تک حقائق کو پہنچائیں، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ کسی کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا اور شرمندہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور مرتے دم تک کفر پر قائم رہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، آخر عمر تک اسی راستے پر چلتے رہے، تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت، وہ ہر طرف سے لعنت کے مستحق ہے اور کوئی بھی رحمت ان کو مل نہیں سکتی ہے۔ خالدین فیہا، اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی ہوگی، ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت اور کوئی موقع ان کو دیا جائے گا، جو ان کا کارنامہ ہے اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ عمل ہوگا۔ تو ان آیتوں میں آپ دیکھیے، ایک تو مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ راستہ ایک دشوار راستہ ہے، اس راستے میں صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور اس راستے میں اگر جان بھی دینے کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو اپنی جان دیتا ہے وہ ایک طرح سے زندہ ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اس کا بڑا مقام اور اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ بھی متنبع کیا کہ یہ راستہ آزمائش کا راستہ، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، فقر و فاقہ کے ذریعے سے، جائیداد اور تمام چیزوں کی کمی کے ذریعے سے، تم کو صبر کے ساتھ ہر موقع پر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، توکل کا ثبوت دینا ہے۔ صفا مروہ کی اہمیت بھی واضح کیا۔ اس کے بعد ایک تنبیہ ہے کہ اہل کتاب نے جس طرح سے کتمان حق کیا تھا تم اس طرح سے مت کرنا، اللہ کی اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اپنی زندگی بھی منور کرنا اور لوگوں کی زندگی بھی منور کرنے کی کوشش کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور انسانوں کی بھی لعنت ہوگی۔ تو یہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور اس طرح سے یہاں تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کریں، اسے پہنچائیں اور اپنی زندگی بھی سنواریں، لوگوں کی زندگی بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔